جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ ایوننگ wherever you are. Keep smiling and keep moving. Today we are very blessed and honored to have ma'am Shamsa Salim Qasim with us. ان سے میری ملاقات ڈاکٹر امینہ ہوتی نے کروائی ہے. ابھی ہم انہی کے گھر پہ بیٹھے ہیں اور ابھی میں نے ڈاکٹر امینہ ہوتی کا ادھر ہی بیٹھ کے انٹرویو کیا ہے. اس کے بعد میم شمسا سے بات ہوئی اور چائے کے اوپر, اور ان کو میں نے تھوڑا سا ایکسپلور کیا تو ماشاءاللہ یہ بھی اپنی فیلڈ میں ان کا جو کانسیپٹ آف لائف ہے اور زندگی گزارنے کے متعلق جو تصورات ہیں وہ بڑے شاندار ہیں. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا میم آپ کا بھی انٹرویو کرتا ہوں. تو میم تھینک یو ویری مچ. ایک تو اپنے گھر بلانے کا بہت شکریہ, چائے پلانے کا بہت شکریہ, بہت مزے کی تھی. میم سے میں نے کہا ہمارا جو انٹرویو کا سٹائل تو نہیں ہوتا, تو ہم یہ کنورسیشن سٹائل میں گفتگو کریں گے. میم کہہ رہی تھی میں نے پہلے کبھی انٹرویو نہیں دیا. میں نے کہا کوئی بھی نہیں, میں نے بھی پہلے کبھی انٹرویو نہیں لیا, میں نے جب بھی بات کی ہے گفتگو ہی کی ہے. تو ہم گفتگو کے انداز سے چلتے ہیں. تو میم شمسا سلیم ہے, میں باجی شمسا کہوں گا تاکہ ان کی جھجک بھی ختم ہو جائے, اور باجی تو ویسے ہی ہیں میری. تو آپ یہ باجی بتائیں کہ پہلے تو اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دینا. جی میں شادی ہوئی تھی میری کوئی 32 سال پہلے, اور اس کے فوراً بعد میں امریکہ چلی گئی تھی. اچھا ماشاء اللہ. اور پچھلے 32 سال سے میں امریکہ میں ہی ہوں, اور یہاں پہ اب آنا جانا لگا رہتا ہے کہ میرے والد بہت ضعیف ہو گئے ہیں, اس وجہ سے اب میں زیادہ ٹائم یہاں پہ گزارنا چاہتی ہوں. پر میرے میاں اور میرے بچے وہیں پہ رہتے ہیں. جی تو وہاں کیا مصروفیت کیا ہے وہاں پہ آپ کی؟ جی میں وہاں پہ زیادہ تر چیریٹیز کے ساتھ کام کرتی ہوں اور گراس روٹ پہ کام کرتی ہوں. کہ امریکہ جیسے امیر ملک ہو, جیسے ہمارے دماغ میں ہوتا ہے وہاں سب امیر ہیں, وہاں پہ بہت غربت ہے, بہت زیادہ غربت ہے وہاں پہ. اور وہ میں نے فرسٹ ہینڈڈ دیکھی ہے, اور میں وہاں پہ چیریٹیز کے ساتھ کام کرتی ہوں کہ میں وہاں پہ جہاں رہ رہی ہوں, جہاں پہ میں پیسے بنا رہی ہوں, کما رہی ہوں, وہاں پہ میں ان غریب لوگوں کی امداد کر سکوں. اور وہاں پہ بچے ہوتے ہیں بہت زیادہ جن کو لوگ دھیان نہیں دیتے ان کے اوپر, تو میں ان کے ساتھ بھی کام کرتی ہوں. اسپیشلی خاص کر جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں کام کرتی ہوں, اور جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی بھی ہم لوگ امداد کرتے ہیں. تو مجھے ایک بتائیے کہ عام طور پہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ بڑا پرسیپشن ہے کہ امریکہ میں سارے امیر ہوں گے, آپ نے وہاں کی غربت بھی دیکھی ہے, آپ نے یہاں کی غربت بھی دیکھی ہے, زیادہ غربت کی طرح؟ ویسے یہ ایک سوال اس طرح کا ہے کہ وہاں پہ بھی غربت کی ہر جگہ پہ لیولز ہوتے ہیں. یہاں پہ ہمارے لیے ایئر کنڈیشننگ لگژری ہے, وہاں پہ اس امیر ملک میں وہ نیسیسٹی ہے. یہاں پہ گاڑی لگژری ہے, پر وہاں پہ وہ ضرورت ہے, کیونکہ راستے بہت لمبے ہوتے ہیں, لوگ چل کے نہیں جا سکتے ہیں وہاں پہ. وہاں پہ ہیٹنگ جو ہوتی ہے وہ نیسیسٹی ہے, وہاں پہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, سردی ہوتی ہے. اور وہاں کی حکومت اتنی امیر ہے کہ وہ لوگوں کی اتنی چیزیں فراہم کرتی ہے, یا ان کی زندگی ایسی ہے کہ وہاں پہ ان کو یہ چیزیں ضرورت ہے, یہ ان کی بیسک نیسیسٹی ہے وہاں پہ. پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اتنے غریب نہیں ہیں جتنے یہاں پہ غریب نہیں ہیں. وہاں پہ بھی لوگ, بہت سارے لوگ بھوکے رات کو سوتے ہیں, وہاں پہ بھی بھوک ہے, اور وہاں پہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ لوگ بھوکے ہیں. وہاں پہ بیماریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. وہاں پہ وہ لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنا علاج کرا سکیں. اور یہ کانسیپٹ بھی وہاں پہ غلط ہے کہ امریکہ میں جو غریب ہیں ان کو گورنمنٹ پیسے دیتی ہے, وہ یہ بھی صحیح نہیں ہے. وہاں پہ بہت تھوڑے سے لوگوں کو پیسے ملتے ہیں جو گھر میں ہیں, جن کو کھانا کے آ جاتا ہے. پر وہاں پہ جو لوور مڈل کلاس ہے وہ محنت بہت کرتے ہیں, وہ 80 گھنٹے ہفتے میں کام کرتے ہیں, پے چیک ٹو پے چیک رہتے ہیں وہاں پہ. ان کے پاس ہیلتھ انشورنس بھی نہیں ہوتی, اور کئی دفعہ گھر میں کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا. بجلی ان کی کٹ جاتی ہے, ہیٹ ان کی کٹ جاتی ہے, گھروں سے ان کو نکال دیا جاتا ہے, کرایہ وہ نہیں دے سکتے ہیں. اور بچے بھوکے ہوتے ہیں, کئی دفعہ ان کے پاس جوتے نہیں ہوتے, ماں باپ ان کو کھانا نہیں دے سکتے. پھر اسکولز میں ان کو ہم چھپ کے کھانا دیتے ہیں جو وہ گھر پہ جا کے کھا سکے, ان کا کھانا کوئی اور نہ کھا جائے. اچھا ٹھیک. چھپ کے جو کھانا دینے کا سمجھ نہیں آیا
یہ اسپیشلی جو ایلیمنٹری اسکول ہوتا ہے اوکے. جو وہاں پہ کنڈر گارڈن سے لے کے 5ویں تک ہوتا ہے. جی. وہاں پہ بچے جو بہت غریب گھروں سے آتے ہیں, ہم لوگ ان کا پیچھے سے حالات دیکھتے ہیں, یہ بہت غریب گھر سے بچے آئے ہیں. وہاں پہ کئی گھروں میں ماں باپ نشے کرتے ہیں, کئی گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, باپ ان گھروں میں زیادہ ہوتے نہیں ہیں, مائیں کمانے والی ہوتی ہیں, اور یا بڑے بہن بھائی کھانا کھا جاتے ہیں, اور چھوٹے بچوں کو نہ ماں باپ دیکھتے ہیں نہ بڑے بہن بھائی خیال رکھتے ہیں. وہ بچے, ان کا ضروری ہوتا ہے اسکول آنا. وہاں پہ گورنمنٹ کا ایک رول ہے کہ ہر بچے نے اسکول جانا ہے. تو بچے اسکول تو آ جاتے ہیں پر گھر میں ان کو کھانا نہیں ملتا. تو ہم ان کا یہ کرتے ہیں, اسکول بیگ میں لنچ پیک کرتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے کہ ان کے بیگ کے نیچے ان کے لیے خاص کر ویکینڈ کے لیے جو ہوتا ہے جمعہ ہفتہ اتوار, یہ دن ہوتا ہے جمعے کی دن چھٹی ہو جاتی ہے, تو 3 دن کے لیے ان کا ہم ڈرائی کھانا بنا کے ان کی کتابوں کے نیچے چھپا دیتے ہیں, اور ان بچوں کو کہتے ہیں یہ کسی اور کو مت بتانا اور کسی کو نہ بتانا, پر روز آپ یہ کھانا کھاتے رہیں, ورنہ وہ بچے وہاں پہ 3 دن بھوکے رہتے ہیں. اور لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ امریکہ کا یہاں جو کانسیپٹ ہے کہ وہاں جائیں گے تو عیاشی ہوگی اور ہر طریقے سے, مگر یہ پہلو کبھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. جی بالکل بالکل, کہ وہاں پہ بھوک بھی ہے, وہاں پہ غربت ہے, جس سے بیماریاں بھی ہیں. کئی لوگ بہت بیمار ہوتے ہیں, وہ علاج نہیں کرا سکتے اپنا, کیونکہ وہ اتنے غریب نہیں ہیں کہ ان کو گورنمنٹ ہیلپ کرے, پر ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے لیے پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس خرید سکیں. اچھا. اور وہاں پہ وہ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں. وہاں پہ اگر کوئی ان کی ہیلپ کر سکے تو ٹھیک ہے, جس طرح لوگ وہاں پہ ایک دوسرے کی امداد کرتے ہیں تو تب وہ ڈاکٹرز کے پاس جا سکتے ہیں, ورنہ وہ تکلیف میں ہی رہتے ہیں, اور ان کا کوئی ان کا علاج نہیں کراتا. لوگ مر جاتے ہیں کینسر جیسی بیماری کے ساتھ کہ وہ علاج نہیں کرا سکتے اپنا. اوکے. تو میم یہ بتائیے, آپ نے فرمایا کہ آپ نے بزنس بھی کیا ہے, جب یہاں سے آپ تشریف لے گئی تھی وہاں پہ, تو یہاں پہ بھی بزنس وومن تھی یا وہاں جا کے بزنس سٹارٹ کیا؟ نہیں جی, یہاں پہ میں کنزرویٹو گھر سے آئی ہوں. میں یہاں پہ کانوینٹ پریزنٹیشن کانوینٹ میں گئی تھی جو لڑکیوں کا اسکول تھا. اس کے بعد کالج آف ہوم اکنامکس لاہور میں گئی تھی, لڑکیوں کا کالج, وہیں پہ ہاسٹل میں رہی, اور گھر واپس آئی تو ارینجڈ میرج میری تیار ہوئی تھی, جن کا مجھے نہیں پتہ تھا کس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے, جیسے میجورٹی کئی جگہوں پہ ہوتا ہے. تو میری شادی ہوگی, اس کے بعد میں وہاں گئی, اور وہاں پہ میں نے اپنے میاں صاحب کے ساتھ, ان کی جو بزنس تھی وہاں پہ وہ ڈومینوز پیزا میں تھے, تو ان کے ساتھ میں نے کام شروع کر دیا تھا وہاں پہ, جہاں پہ ہم لوگ 80 گھنٹے کام کرتے تھے, 100 گھنٹے بھی کام کرتے تھے, کہ وہی ہمارا جس کو کہتے ہیں بریڈ اینڈ بٹر, ہمارا روٹی اور مکھن وہیں پہ تھا. تو وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا شروع میں جا کے, اور 3-4 سال وہاں پہ بہت سخت کام کیا. پھر میں وہاں پہ مینیجر بن گئی تھی. وہاں پہ مجھے فرینچائزی کی بھی آفر ہوئی تھی, اور میں اپنے میاں صاحب کے ساتھ کام کرتی رہی تھی. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں جو ڈومینو پیزا ہے, اس کا کیا تعلق ہے آپ سے؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے میاں صاحب کے وہاں پہ 60+ اسٹورس ہیں, اور وہ آلسو جو ڈومینوز کے بورڈ پہ بیٹھتے بھی ہیں. جو ڈومینوز کی کمپنی ہے اس کی بورڈ, ڈفرینٹ بورڈز ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ بیٹھتے بھی ہیں. تو وہیں پہ یہاں کا کوئی تعلق نہیں ہے ادھر کے. آئی مین کہ یہاں کا جو ڈومینو پیزا ہے, اس کا یعنی کہ کوئی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے یا کچھ بھی؟ یہاں کے ایک صاحب ہیں جن کا نام مجھے بھول گیا ہے, جو فرینچائزی ہیں, جو ہمیں ملے بھی تھے, جو میرے میاں صاحب آئے تھے ان کو ملے بھی تھے. پر یہاں پہ فرینچائزر جو ہے وہ کوئی عربی صاحب ہیں, مڈل ایسٹ سے ہیں, جن کے نیچے پاکستان آتا ہے, تو انہوں نے آگے سے فرینچائز دی ہوئی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. یہ میم یہ بتائیے, آپ نے وہاں جب کام کیا ہے اور امریکہ میں, یعنی کہ میاں بیوی دونوں کام کر کے اپنے یعنی ترقی طے کرتے گئے سارا کچھ, تو اس میں امریکہ میں کام کرنے میں اور پاکستان میں کام کرنے میں کیا بیسک فرق ہے؟ اگر یہاں سے کوئی فیملی وہاں جاتی ہے اور کام کر کے اپنا کیریئر ڈیولپ کرنا چاہتی ہے, تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے ان کو؟ کیا چیزیں ذہن میں رکھیں یہاں سے یہ خواہش لے کے جانے میں, اور اگر وہاں چلے ہی گئے ہیں تو وہاں کیا کریں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ وہاں یہ سوچ کے جائیں وہاں پہ محنت بہت کرنی ہے, فزیکل بھی کرنی ہے اور دماغی بھی کرنی ہے, جسمانی اور دماغی دونوں کام کرنے ہیں. آپ ایک پہ نہیں کر سکتے. نہ آپ یہاں سے اس ذہن سے جا سکتے ہیں کہ وہاں پہ بہت آسان ہے ہر چیز کرنی.
امریکہ میں سب سے کم چھٹیاں ملتی ہیں لوگوں کو اور سب سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، تب آپ کی زندگی وہاں پہ بنتی ہے. یہاں پہ جو ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہاں جائیں گے اور بڑی عیاشی ہوگی، وہ نہیں ہوتی وہاں پہ. دوسرا جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ مہاجر ہیں، ہم بالکل ہم دوسرے ہیں، ہم امیگرینٹس ہیں وہاں پہ، ہم امیگرینٹس ہیں، ہم وہاں پہ مہاجر ہیں، چاہے اپنی مرضی سے جا رہے ہیں چاہے کسی وجہ سے جا رہے ہیں. اور ہمیں یہ بھی سوچنا ہوتا ہے کہ ہم نے جلدی سے ان کے طریقے بھی سیکھنے ہیں کہ ہمیں ان کے درمیان میں، امریکہ کے درمیان میں وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رہنا بھی آ جائے، سوسائٹی میں انٹیگریٹ بالکل، کہ وہاں پہ بلینڈ ان، وہاں پہ سوسائٹی کے ساتھ ملنا، وہاں کے لوگوں کو ملنا بہت ضروری ہے کہ ان کا ذہن آپ کو سمجھ آئے. وہاں پہ جا کے انسان ہم لوگوں کو اپنی صرف کمیونٹی میں نہیں رہنا چاہیے، وہاں پہ اپنی کمیونٹی سے نکل کے وہاں پہ جہاں جو اور لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ ملنا بہت ضروری ہے. میم یہ بھی بتائیے گا، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو سننے والے ہیں وہ اگر ان میں سے کوئی فیملی وہاں جانا چاہ رہی ہے یا جانے کے پروسیس میں ہے تو آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ان پریشانیوں سے بچ جائیں جو آگے چل کے شاید فیس کریں، جن کو اگر آپ کے مشوروں کی شکل میں گائیڈنس نہ ملی ہو. ایک چیز ہے کہ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ہمارا ایک اپنا کلچر ہے جس میں بچے پرورش پاتے ہیں، پھر جب وہاں جاتے ہیں تو ایک امریکن کلچر بھی ہے، تو وہاں بچوں کی پرورش اور ساتھ کام بھی کرنا، کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنا، مگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اپنی آئندہ آنے والی نسل کو پروٹیکٹ کر کے ان کو تحفظ دیتے ہوئے ان کو جوان کرنا اس سوسائٹی کے اندر، کلچرل ویلیوز بھی سکھانا. وہ چیلنج کیسے، اس سے کیسے نپٹیں آپ اور کیسے دوسرے نپٹ سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ وہاں پہ بہت ساری فیملیز کو یہ چیلنج ہو رہا ہے کہ وہاں پہ دیکھیے یہ ہماری چوائس ہے، ہم جا رہے ہیں. جو بچے اگر وہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں یا ان کو چھوٹی عمر میں لے کے جا رہے ہیں تو ان سے یہ والی یہ بات سمجھنا کہ یہ بھی پاکستانی ذہن کے ساتھ بڑے ہوں گے وہ غلط چیز ہے. کیونکہ جیسا ہم یہاں پہ بڑے ہوتے ہیں، ہم اردو سیکھتے ہیں، ہم اپنا یا پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو سیکھتے ہیں، جو بھی ہماری زبانیں ہیں، ہم یہاں کے کھانے کھاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، اور خاص کر ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کون سے مذہب سے ہیں. بالکل. وہاں پہ ہم مائنورٹی ہوتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ایک دم اپنے آپ کو دوسری پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ملا کے پیچھے وہی دماغ نہیں رکھنا چاہیے. جب بچے وہاں پہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں آف کورس ان کو اپنے مذہب کا بتانا ہوتا ہے. ہمارے پہ زیادہ یہ اثر ہے کہ ہمارے ساتھ مذہب ہمارا زبان فرق ہے، عربی ہے، پر مادری زبان ہماری یہاں پہ اردو اور فرق زبانیں ہیں. کپڑے ہمارے یہاں پاکستانی ہوتے ہیں، کھانے ہمارے پاکستانی ہوتے ہیں. یہ چیز بچوں کو وہاں پہ بہت کنفیوز کرتی ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ میرے ماں باپ گھر میں اردو بولتے ہیں یا اردو ٹی وی ڈرامے دیکھتے ہیں یا ہندی فلمیں دیکھتے ہیں اور عربی میں نماز پڑھتے ہیں. وہاں پہ عربی مذہب ہے جو عربک میں آیا ہوا ہے، وہ ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ آتی ہے، بڑے ہم ویسٹ میں ہو رہے ہیں اور وہاں پہ ان کی بہت کنفیوژن ہو جاتی ہے، بہت زیادہ وہاں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. کو وہاں پہ ایک لوکل اور نیشنل پروڈکٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے کیونکہ وہ باہر سے آیا ہوا مذہب ہے ایک طرح سے. ویل وہ زیادہ تر پاکستانی بچے وہاں پہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ اسلام کو اپنا وہ بناتے ہیں، پر میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ پاکستانی کھانا کیوں ہے، یہ پاکستانی زبان کیوں ہے، یہ کپڑے کیوں ہیں، کیونکہ عربی تو یہ نہیں پہنتے. تو جو عرب سے جاتے ہیں لوگ وہ آرام سے وہاں پہ سیٹل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا مذہب زبان ایک ہے. ہماری زبان بہت فرق ہے، کلچر ہمارا بہت فرق ہے اور بہت خوبصورت کلچر ہے ہمارا. تو وہاں پہ بچوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا ہوں. وہ آخر میں ان کا یہ سوال ہوتا ہے ہوں ایم آئی. تو وہ جب پاکستان آتے ہیں وہ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ یہ پاکستانی کیسے ہیں. کئی سر پہ عورتیں حجاب کرتی ہیں، کئی نہیں کرتی. آدمی جو ہیں یہ سلوار قمیض کیوں پہنتے ہیں، یہ عربیوں کی طرح کیوں نہیں کپڑے پہنتے اور سر کے اوپر وہ والا ویسا ان کا کیوں نہیں ہوتا جو عرب میں پہنتے ہیں. وہ ان بچوں کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہاں پہ آ کے کہ اور وہاں پہ پاکستانی ذرا فرق ہو جاتے ہیں. یہاں پہ یہ آتے ہیں تو یہاں پہ لوگ آگے
بڑھ چکے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ماں باپ ان کو اسی ذہن میں رکھتے ہیں جو ان بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ سوائے پاکستانیوں کے اور کسی اور کو نہ ملیں. وہاں پہ نہ وہ اور کسی مسلمان کو زیادہ ملنے دیتے ہیں یا مسجد میں ملنے دیتے ہیں. وہاں بچوں کو اور کنفیوژن ہوتی ہے. وہاں اسکول میں جاتے ہیں, وہاں پہ ان کے ساتھ انگریز ہوتے ہیں, افریقن امریکنز ہوتے ہیں, ہر نسل کے لوگ ہوتے ہیں. تو بچے ان کے ساتھ اور کنیکٹ کرتے ہیں. گھر آتے ہو تو ایک دم گھر کا ماحول فرق ہو جاتا ہے. وہ کلچرل آئیڈینٹیٹیز میں بکھر جاتے ہیں. بالکل, وہاں پہ بہت زیادہ کلچرل آئیڈینٹی کنفیوژن ہوتی ہے جو میں نے خود دیکھی ہے. اور اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ میں اس معاملے میں بہت لکی تھی کہ جب ہماری بچیاں 12-13 سال کی ہوئی تھیں تو ان کو لے کے ہم لوگ یہاں 2 سال کے لیے پاکستان آئے تھے. صرف اس لیے کہ ہائی اسکول جانے سے پہلے ان کو یہاں پہ پاکستان کا کلچر دکھا دیں کہ یہاں پہ پروگریس بھی ہے, بہت خوبصورت کلچر ہے, بہت خوبصورت اچھے لوگ ہیں, ہر چیز پاکستان کی بہت پیاری ہے. پر وہاں پہ اگر بچے یہاں نہیں آئیں گے تو ان کو وہ چیز سمجھ نہیں آتی. اور یہاں پہ آ کے بچوں کے لیے دوست بنانا بہت ضروری ہے. رشتہ داروں میں آپ کی اتنی دوستیاں نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ ذہن نہیں ملتے ہیں. جب وہ بچے اسکول گئے ہیں یہاں پہ, انہوں نے اپنی دوستیاں یہاں پہ بنائی ہیں اور 2 سال بعد وہ بچیاں چلی گئی تھیں, پر وہ فرینڈس جو انہوں نے یہاں پہ بنائے وہ ابھی تک ان کے بہترین دوست ہیں. اور اس کے بعد بچوں کو یہ بھی سمجھ آئی ہے کہ ہمارا اپنا کلچر ہے جس میں ہمیں فخر ہونا چاہیے, ہمارا مذہب ہے. پر وہ چیز ہم وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ بچوں کو ہم انگریزوں کے ساتھ یا باقی امیگرینٹ سوسائٹیز کے ساتھ ان کے ساتھ ملنے دیں, پر ان کو ساتھ ساتھ بتائیں تم مسلمان ہو پر تم ساتھ ساتھ پاکستانی کلچر میں بھی ہو. تو یہ کلچر فرق ہے. مذہب جو ہے ہمارا علیحدہ ہے, تو مذہب کو آپ ضرور فالو کریں, پر یہ آپ کا کلچر ہے, یہ زبان ہے, یہ آپ کا لباس ہے. اگر پر آپ کو وہ چیزیں اتنی ضروری نہیں ہونی چاہیے. مذہب آف کورس زیادہ ضروری ہونا چاہیے, پر ہمارا کلچر بہت خوبصورت ہے. پر اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ باقی کمیونٹیز کو ملیں گے تو بچوں کے اندر پھر وہ فخر آتا ہے کہ میں ایک اور ملک سے آیا ہوں, ایک اور مذہب ہے, پر میں باقی لوگوں کو مل سکتا ہوں, اوپنلی مل سکتا ہوں. اس چیز میں ان کو سمجھ آتی ہے. ورنہ اگر ان کو بالکل انکلوزڈ رکھیں تو بچے کبھی بھی ان میں بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے وہاں پہ. اچھا میم, آپ کا نا ٹیچنگ میں بھی رہی ہیں آپ؟ جی, یہاں پہ میں شادی سے کچھ عرصہ پہلے میں نے کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری مری میں ٹیچنگ کی تھی. میں کالج سے واپس آئی تھی تو وہاں پہ مجھے نانز نے بلایا تھا. میری چھوٹی بہن ادھر وہیں پہ پڑھ رہی تھی, تو میں نے وہاں پہ سینئر کیمبرج کو وہاں پہ ہسٹری کی کلاسز, جغرافی اور ہسٹری پڑھاتی تھی, اور 6 مہینے تک میں نے ان کو وہ پڑھایا ہے. میں نے کیسے گیس کیا ہوگا بتائیں؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آئی, آپ کو کیسے سمجھ آئی ہے؟ آپ کے سمجھانے کا جو انداز ہے نا وہ بڑا اچھا ہے, یعنی بڑے تفصیل کے ساتھ بالکل پکچر کریٹ کر کے کانسیپٹ کلیئر کراتے ہیں. آپ نے جس طرح اپنا وہ بتایا نا بچوں کے حوالے سے, تو وہ یہ یا آپ ٹیچنگ کا پروفیشن ہو یا اسپیکنگ کا پروفیشن ہو, اس کے بغیر نہیں آتی. یا مدر بہت اچھی ہوں, بائی جنرے, وہ کہتے ہیں نا وراثت میں آپ کو ماں بننے کا جو سلیقہ بڑا اچھا ملا ہونا, تو یہ بڑی گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے. اپنے بچوں کی تربیت بھی اچھی کر لینا اور باقی جگہوں پہ بھی ہے. آپ کہہ رہی تھیں آپ نے انٹرویو کبھی نہیں دیا. جی جی. تو دیکھنے والے لگیں گے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے کبھی پہلے انٹرویو نہ دیا ہو. اس میں بھی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ماں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. میری والدہ بہت اسٹرانگ پرسنالٹی کی عورت تھی. مجھے اپنی والدہ سے ڈر لگتا تھا, والد سے نہیں. اور میں یہ کہتی ہوں سب سے بڑا تحفہ ہر باپ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے, ایک اس کی ماں کی عزت کرے اور ماں کو گھر چلانے دے, جس میں باپ جو ہے وہ بچوں کا دوست ہو اور ماں گھر کی رولر ہو. تو ادھر آگے سے بچے بہت, لڑکے ہمیشہ بڑے ہوں گے عورتوں کی عزت کرتے ہوئے, اور عورتیں بچیاں بڑی ہوں گی سیلف کانفیڈنٹ, کہ وہ دنیا میں جدھر بھی جائیں وہ پریشان اور گھبرائیں گی نہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کو بہت اسٹرانگ, بہت اچھی ٹریننگ دی گئی ہے. وہ جو ایک نپولین بوناپارٹ نے بات کی تھی کہ گیو می گڈ مدرس اینڈ آئی ول گیو یو اے گریٹ نیشن. ماشاء اللہ, یہ میں اپنے ویورز کو بتا دوں کہ سمجھ آ گئی تانو پا جی
کہ اس طرح گھر چلائی دے. ویل تھینک یو ویری مچ باجی شمسا سلیم. قاسم ابو کا نام ہے؟ نہیں، سلیم میرے والد کا نام ہے. سلیم آدھے، اچھا. اور قاسم میرے میاں صاحب کا لاسٹ نیم ہے. اچھا، عثمان قاسم نام ہے. شمسا سلیم قاسم. چلیے ماشاء اللہ آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ انٹرویو دیتے ہی رہیں تاکہ آپ کی جو وزڈم ہے نا چھپی ہوئی، یہ لوگوں کے سامنے شیئر ہوتی رہے. یہ بہت ضروری ہے. آپ نے جو خاص بات کی نا ہسبینڈوں والی، وہ بہت اوروں کو سننے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آئی ایم شیور کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ابھی ہم ان کے گھر پہ ہیں تو میں اس کو ادھر ہی اس کو ختم کروں گا. باجی سے بہت زیادہ گپ شپ ہوئی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کا مجھے موقع ملا ہے. پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے چلیں لیٹ می انٹرویو یو. پلان تو نہیں تھا بٹ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ قابو میں آ گئے. ٹھیک ہے. اور ابھی میں ان کے قابو آیا ہوں تو ابھی بس میں ان کے گھر پہ ہوں. پر ان سے میں اجازت ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کا.